نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر اللہ الیہم فی هذه الليلة فعفى عنهم وغفر لهم الا اربعة رجل مدمن خمر وعاق لوالديه وقاطع رحم ومشاحن۔ عزیزان گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے شب قدر کی بابرکت اور رحمتوں بری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کی بخشش اور مغفرت کا اعلان نہیں فرماتے، ان کے حوالے سے چند ایک گزارشات کرنا مقصود ہے۔ دعائے پروردگار عالمین سے اللہ پاک کہی اور سنی ہی باتوں پر کما حقو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے، شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ساری رات عبادت میں مشغول لوگوں سے سلام و مصافحہ کر کے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہوئے رات گزار کر صبح جب واپسی کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کے ساتھ ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے بارے میں کیا معاملہ کیا۔ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نظر اللہ الیہم فی هذه اللیلہ فعفى عنہم وغفر لهم الا اربعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر میں ایمان والوں پر نظر رحمت فرمائی اور 4 افراد کے علاوہ سب کے ساتھ درگزر اور مغفرت کا معاملہ فرما دیا۔ یہ سن کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے سوال کیا کہ مغفرت سے محروم رہ جانے والے وہ کون سے 4 افراد ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجل مدمن خمر، شراب کا عادی مجرم۔ نمبر 2 فرمایا کہ وعاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان۔ نمبر 3 فرمایا کہ وقاطع رحم، رشتہ قطع کرنے والا۔ نمبر 4 فرمایا ومشاحن، اور کینہ پرور یعنی دل میں دشمنی پالنے والا۔ ان 4 لوگوں کی بخشش اور مغفرت کا اعلان اس رحمتوں والی اور برکتوں والی رات میں نہیں کیا جاتا۔ پہلا شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجل مدمن خمر، کہ شراب کا عادی مجرم، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں فرماتے۔ عزیزان گرامی، شراب جس کو ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسے رجسن یعنی گندگی قرار دیا ہے۔ اس گندگی اور نجاست کو پینے والا بھی اس رات کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اور پھر شراب نوشی کے کس قدر نقصانات اور وعیدیں قرآن و سنت میں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ شراب نوشی کرنے والا شب برات میں مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ دوسرا نقصان، شراب نوشی کرنے والا شب قدر میں بھی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ نمبر 3 نقصان کہ شراب نوشی کرنے والا جنت میں داخلے کے قابل نہیں رہتا۔ اور نمبر 4 جو نقصان ہے کہ شراب کا عام ہو جانا یہ قیامت کی خطرناک علامات میں سے ہے، جامع ترمذی میں ہے۔ اور اس کا 5واں نقصان مستدرک حاکم میں شراب کی وجہ سے دنیا ہی میں مہلک اور خطرناک عذاب نازل ہوتے ہیں۔ 6واں نقصان طبرانی اوسط میں کہ شرابی آدمی بت پرست آدمی کی طرح ہوتا ہے۔ اور 7واں نقصان مجمع الزوائد میں کہ شراب نوشی یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ 8واں بڑا نقصان جو ہے ابن ماجہ میں ہے کہ شراب نوشی ہر برائی کی کنجی اور چابی ہے۔ 9واں بڑا نقصان مسند احمد میں ہے کہ شراب نوشی ہر بے حیائی کی جڑ ہے۔ اور 10واں بڑا نقصان صحیح بخاری میں ہے کہ شرابی جس وقت شراب پی رہا ہوتا ہے اس کا ایمان کا نور وہ ختم ہو جاتا ہے، ایمانی نور اس کے اندر نہیں رہتا۔ 11واں بڑا نقصان سنن نسائی میں ہے، شراب پینے والا دراصل اسلام کا کڑا اپنی گردن سے اتار دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہ شراب پینے کے کتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ اور شرابی آدمی کو جو شراب کا عادی ہوتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں جانے کے وہ بندہ قابل نہیں رہتا، اللہ پاک اس کا جنت میں داخلہ بند فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس بابرکت اور رحمت والی رات اللہ پاک کی طرف سے مغفرت اور بخشش سے محروم رہ جاتا ہے، فرمایا کہ وہ عاقن لوالدیہ، والدین کا نافرمان ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر شرک سے منع کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم اور حد درجہ تاکید فرمائی ہے۔ اس سے اس حکم کی اہمیت اور عظمت کا کسی قدر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بدبخت جس نے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی ہو، اپنے ماں باپ کی آہیں، اپنے ماں باپ کی بددعائیں لی ہوں، ایسا شخص اس عظیم اور مبارک رات کی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان جامع ترمذی میں موجود ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی بڑے درجے کے گناہوں میں سے ہے، اور مسند احمد میں ہے کہ دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے والدین کے نافرمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور تیسرا بڑا اس کا نقصان جامع ترمذی میں ہے، والدین کو گالی دینے یا ان پر لعنت کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ چوتھا بڑا نقصان یہ ہے کہ والدین قیامت کے دن والدین کے قاتل کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ پانچواں بڑا نقصان یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی مرنے سے پہلے ضرور بضرور ملتی ہے۔ اور چھٹا اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی ہے۔ ساتواں بڑا نقصان اس کا یہ ہے، مستدرک حاکم میں والدین کی نافرمانی کرنے والے کے لیے سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بد دعا کی ہے۔ آٹھواں بڑا نقصان مستدرک حاکم میں والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں رہتا۔ نواں بڑا نقصان طبرانی اوسط میں کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ اور دسواں بڑا نقصان جو ہے مجمع الزوائد میں والدین کی نافرمانی کرنے والا شہداء و صدیقین کے مرتبے سے محروم رہتا ہے۔ گیارہواں بڑا نقصان طبرانی اوسط میں والدین کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ بارہواں بڑا نقصان جامع ترمذی میں والدین کی نافرمانی قیامت کی خطرناک علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور تیرہواں بڑا نقصان اس کا طبرانی کبیر کے اندر والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان کا کوئی عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اور پھر 14واں بڑا نقصان والدین کی نافرمانی کرنے والا شخص شب برات میں، اور اسی طرح والدین کا نافرمان جو شخص ہے شب قدر، ان دونوں بابرکت اور رحمت والی راتوں میں ان کی مغفرت اور بخشش نہیں کی جاتی۔ اور تیسرا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وقاطع الرحمین، کہ قطع رحمی کرنے والا شخص جو ہے یہ بھی جنت کے اس رات میں اللہ پاک اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود کے ساتھ کچھ رشتے وابستہ فرما رکھے ہیں جن کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو جو شخص ان کے حقوق کو پامال کر کے بد سلوکی کا مرتکب ہوتا ہے وہ قاطع رحم کہلاتا ہے، جس کی قرآن و حدیث کے اندر بڑی سخت اور شدید وعیدیں اور عذاب بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے اس گناہ سے ہر قیمت ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ شب قدر جیسی عظیم نعمت جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے کتنے نقصان ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 22-23 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قطع رحمی کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی طرح دوسرا بڑا نقصان سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں قطع رحمی کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہے۔ اسی طرح تیسرا عزیزان گرامی بڑا اس کا نقصان جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں قطع رحمی کرنے والے ہمیشہ یہ خسارے میں رہیں گے۔ چوتھا بڑا نقصان جامع ترمذی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی رحمت سے کٹے ہوئے ہیں، قطع تعلقی کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کٹے ہوئے ہیں۔ پانچواں بڑا اس کا نقصان یہ بھی جامع ترمذی میں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جنت میں داخلے کے قابل نہیں رہتا۔
چھٹا بڑا نقصان فرمایا طبرانی اوسط کے اندر کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور پھر اسی طرح ساتواں بڑا نقصان یہ ہے اور آٹھواں نقصان یہ کہ شب برات اور شب قدر جیسی بابرکت اور رحمتوں والی راتوں میں بھی ان کی مغفرت اور بخشش کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ نواں بڑا نقصان یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں خطبہ ارشاد فرمانے لگے، تو ابتدا میں ہی آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے صحابہ، اے لوگو کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس نے کسی کے ساتھ قطع تعلقی قطع رحمی والا معاملہ کیا ہے تو وہ یہاں سے ہماری اس محفل سے اٹھ کر چلا جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے ایک شخص اٹھے، ایک صحابی اٹھے، واپس گئے اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ واپس آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات مکمل ہوئی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی کہ قطع تعلقی کرنے والا وہ ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر عزیزان گرامی، آپ نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ جس مجلس میں جس محفل میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو کہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہو تو اس ایک شخص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے کے پورے مجمع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش نہیں فرماتے۔ یعنی ایک ایسے شخص کی وجہ سے سارے لوگ اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ کون شخص ہے؟ وہ قطع تعلقی اور قطع رحمی کرنے والا وہ شخص ہے۔ اس لیے ہمیں ہر آن ہر گھڑی یہ اس بڑی نحوست سے قطع تعلقی والی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح جو شخص قطع تعلقی کرنے والا ہے اس کی نیکیاں اور اعمال یہ بھی قبول نہیں ہوتے۔ قطع رحمی کرنے والے کو خود رشتہ داری بد دعا دیتی ہے، اور اس کا 12واں بڑا نقصان یہ ہے کہ رشتہ داری قیامت کے دن قاطع رحم کے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی طرح قطع رحمی اور ظلم کرنے کی سزا اللہ پاک اس کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور 14واں بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ قطع رحمی اور ظلم کرنا یہ ایسے گناہ ہیں جو توبہ کیے بغیر اللہ پاک ان کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ 15واں بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ جو اس کو ادب المفرد کے اندر لکھا گیا ہے، فرمایا کہ قطع رحمی علامات قیامت میں سے ہے۔ تو یہ وہ تیسرا شخص ہے کہ جس کی اس بابرکت اور رحمت والی رات میں اللہ پاک بخشش نہیں فرماتے، وہ قطع تعلقی کرنے والا ہے۔ اور چوتھا شخص جس کو حدیث مبارکہ میں مشاحن یا مسارم کہا گیا ہے، اور اس کا مطلب کسی کے ساتھ بغض اور عداوت رکھنا، یہ اس کا مطلب اور اس کا معنی ہے۔ اور اسی کو کینہ پرور کہا جاتا ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ دل میں کسی کی دشمنی کو لے کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا، یہ کینہ کہلاتا ہے۔ حدیث کے مطابق ایسے شخص کو اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اس لیے اپنے دل کو عزیزان گرامی ہر طرح کی گندگی اور ہر طرح کی نحوست سے ہم سب کو پاک رکھنا چاہیے۔ اور اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ دل میں کینہ رکھنے والا شب برات اور شب قدر میں بھی اللہ پاک کی طرف سے بخشش اور رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ دل میں کینہ رکھنے والا ہر پیر اور جمعرات کے دن مغفرت خداوندی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور اس کا چوتھا بڑا نقصان یہ ہے کہ دلوں میں بغض و عداوت کے جراثیم یہ نسلوں تک منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ہے۔ اور پھر اسی طرح ابو داؤد شریف میں ہے کہ دلوں میں بغض و عداوت رکھنا یہ دین کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے۔ تو دیکھیں گے وہ 4 ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان رحمت والی رات اور اس برکت والی رات میں بھی اللہ پاک مغفرت اور بخشش کا اعلان نہیں فرماتے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ان چاروں میں سے کسی ایک گناہ کے اندر بھی مبتلا ہے، عزیزان گرامی اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے گا تو انشاءاللہ توبہ کرنے کی برکت سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش اور مغفرت کا اعلان فرما دیں گے۔ دعا اللہ تبارک و
تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس رات کی برکت سے بخشش اور مغفرت کا اعلان فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔